ایک آدمی 100 قسم کھا کر کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اگر محمد رسول اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے کا واہمہ بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ یاد رکھو جو مرزائیوں کے یار ہوں گے محمد رسول اللہ کے غدار ہوں گے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے جانثاروں کو سلام۔ اگر صحابہ نہ ہوتے ہم کو دین نہیں مل سکتا تھا۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے سارے یاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی قوت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ ان حجازی غازیوں کو سہشواروں کو سلام۔ ان میں ابو بکر و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے۔ رونق گنبد خضرا کی بہاروں کو سلام۔ یہ صحابہ والا راستہ ہے، دیوبند کا راستہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا، صرف بریلی کا راستہ نہیں ہے۔ پوری امت میں کسی فرقے کو ختم نبوت سے اختلاف نہیں ہے۔ علماء کو کیمپ میں کتابیں تقسیم کی گئی ہیں، اس میں تمام فرقوں کے اکابر علماء کے فتاوے موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں جتنے فرقے جتنی جماعتیں ہیں، ختم نبوت ان کا کام نہیں، ختم نبوت صحابہ کی جماعت کا کام۔ ختم نبوت کی محنت سے مسرت کس کو ہوگی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ صحابہ نے کیا۔ ایک بار دلی کا قصہ ہے، کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا صدیق اکبر کے لیے دعائیں کریں گے، اظہار عقیدت کریں گے؟ ہمارے استاذ مولانا منظور چنیوٹی وعدہ لیا کرتے تھے۔ کتنے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو کتنے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ بھائی ادھر بھی اٹھاؤ جی۔ اللہ تم کو نیک صالح خاتون عطا فرمائے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جب بچہ ہوگا تو اس کا نام رکھنا صدیق اکبر۔ کیا رکھیں گے؟ کیا نام رکھیں گے؟ صدیق اکبر۔ چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم ہے، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم ہے۔ جھکاتے تھے نظر عمر اس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ زمین پہ وہ عرش بری دیکھتا تھا، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا تھا۔ خلیفہ تھا پر جیب خالی تھی اس کی، مگر ساری دنیا سوالی تھی اس کی۔ دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے۔ جو ختم نبوت کی محنت کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر کے مجاہد ہیں، ان کی صف میں۔ ان کی خلافت کا سب سے بڑا نمایاں کارنامہ یہی ہے کہ تاج و تخت نبوت کی صدیق اکبر نے حفاظت کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کا میں نے قصہ چھیڑا تھا یا شاہ عبدالعزیز، دونوں میں سے کس کا واقعہ ہے؟ اشتباہ ہو رہا ہے لیکن ہے اسی خاندان کا قصہ۔ دلی سے گزر رہے تھے، ایک چنے والا چنا بیچ رہا تھا، اس پر رحم کھایا، پتہ نہیں بیچارے کا بکا ہے کہ نہیں بکا ہے، ضرورت نہیں تھی، 2 کوڑی نکال کر کے چنا خرید لیا۔ جیسے 2 کوڑی کا چنا لیا، سامنے ایک فقیر آ گیا۔ ہمارے اکابر میں نیتوں کا استحضار بہت ہے۔ آج آپ جاگ رہے ہیں 12 بجے رات تک، آپ کی نیت تحفظ ختم نبوت کی ہے، اس کا اجر ملے گا۔ ان بزرگ سے میں کیا نیت کروں؟ تو یاد آیا کہ ٹھیک ہے، جیسے درود پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آج جمعرات ہے کثرت سے پڑھنا چاہیے، ویسے اس نیت سے وہ چنے دے دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے رہا ہوں۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا آقا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں خواب میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے ہاتھ جانے والے اس چنے کو ایسے اپنے ہاتھ سے پھیر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ جہاں یہ قصہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز نے، وہاں لکھتے ہیں خواب میں چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں دھس جاؤں، میرے آقا کتنے قدردان ہیں کہ میں نے 2 کوڑی کا چنا ان کے نام پہ خیرات کیا، تو آج اس کی اتنی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ میں کانپور کے پریڈ گراؤنڈ کے آج اس جلسے میں تم سے کہتا ہوں، وعدہ کرو زندگی بھر ختم نبوت کے لیے کام کرتے رہو۔ آؤ چھیڑے ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بول اٹھیں گے کنکر پتھر صلی اللہ علیہ وسلم، عرش پہ پرچم فرش کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مکرم سب سے معظم صلی اللہ
علیہ وسلم، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، آپ بڑی دیر سے اکابر علماء کرام کی نصیحتیں سن رہے ہیں۔ آج کے ہمارے آپ کے اس جلسے کا موضوع ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سب نے آپ کو سمجھایا۔ جو فتنہ ہمارے اس بنیادی عقیدے کے خلاف تبلیغ کر رہا ہے، جس کو آپ قادیانیت کا فتنہ کہہ لیں، مرزائیت کا فتنہ کہہ لیں، احمدیت کو اپنا نام رکھے ہوئے ہیں، یا ایسے بہت سارے فتنے ہیں جن کی الغار ختم نبوت پر ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ہمارے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ عقائد اسلام حقائق اسلام ہوتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت صرف ایک نرا اکیلا واحد منفرد عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا عقیدہ یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا، حبیب کبریا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، حبیب کبریا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل، سب سے بڑے، اللہ کے سب سے بڑے محبوب، اللہ کے آخری پاک پیغمبر ہیں۔ کوئی آپ کا ہمسر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آخری نبی ہونا آپ کی نبوت میں، اسلام میں جو آخری نبی کا عقیدہ ہے، یہ ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہر اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ اب نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی نجات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ اسی کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہدایت منحصر ہے، نجات منحصر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے، عالمی ہے، آخری ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی پھیلی ہوئی ہے، وہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، رسالت اور فضیلت پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی آپ کے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں، ندانم قدامی سخن گویمت کی والا تری زاچ من گویمت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ تورا عز لولا کو تم کی بسست، سنائے تو تاہا و یاسی بسست، ندانم قدامی سخن گویمت کی والا تری زاچ من گویمت۔ تو یہ عقیدہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ زیادہ ماننا تو الگ کی بات ہے، ان کے برابر کوئی۔ ہمارا یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیا عقیدہ؟ آپ کبھی غور کرتے ہیں نماز کس پر فرض ہے؟ علماء کہتے ہیں عاقل بالغ مسلمان پر نماز کے فرض ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، بے ایمان اور کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ کے لیے کیا شرط ہے؟ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ کوئی مر گیا تو اس پہ نماز فرض، روزہ فرض نہیں ہے۔ کوئی کلمہ گو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلام میں نہیں آیا ہے، اس پر روزہ فرض نہیں۔ شریعت کے سارے احکام، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، سب کے لیے یہی شرط ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو۔ تو کوئی عمل اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے، اور اسے لکھ کر کے لے جاؤ کہ ایمان محمد الرسول اللہ کے بغیر قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی سب کچھ مانتا ہے مگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں نہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں، آپ عام مسلمان سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے، وہ ادب سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادب سے کہے گا، ہاتھ چوم کے کہے گا، کھڑا ہو کے کہے گا، محبت سے کہے گا۔ جب آپ اہل علم سے پوچھیں گے ایمان کیا ہے، وہ کہتے ہیں تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں، ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، آخرت نہیں دیکھی، پل صراط نہیں دیکھی، اور بہت ساری وہ مغیبات جس پر صرف نبی مطلع ہے، نے اپنے نبی کو بتایا ہے، ہمارے نبی نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے ہاتھ کی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، اپنے کانوں کی سنی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، اپنے زبان سے کہی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، 2-2-4 کا فلسفہ غلط ہو سکتا ہے، آپ رات میں بیٹھے ہیں یہ بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی اسے دن کہہ سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بات کی تو بات ہے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، آپ کا کوئی اشارہ بھی خطا نہیں ہو سکتا، آپ اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 1-2 نہیں سینکڑوں معجزات ہیں جنہوں نے اس زمانے کے کڑے سے کڑے، پختہ سے پختہ کفار کے دلوں کو نرم کر دیا، اور آپ کے معجزات دیکھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ چیزیں خدا کے علاوہ کسی انسان سے ممکن ہی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے یہی تو کہا تھا سورج نکال، مگر محمد رسول اللہ کے بارے میں روایت میں ہے ڈوبتا سورج آپ نے واپس کر دیا۔ آج سائنسدانوں نے دیکھا کہ چاند میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ انشَقَّ الْقَمَرُ، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے وہ ایمان ہے، ہمارا اپنا غلط ہو سکتا ہے، مگر جو چیز آپ لائے ہیں اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ میرے والد ایک فوجی جنرل تھے، وہ سمجھایا کرتے تھے، کہا کرتے جب جنگ ہوتی ہے، کیجویلٹی ہوتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، تو بڑا والا جنرل کہتا ہے یہ مر گئے ہیں، ان کو ٹرک میں لاد کر کے لے جاؤ۔ تو جب ان کو اٹھایا جاتا ہے تو کوئی زندہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں زندہ ہوں، مگر فوجی کہتا ہے ہمارا میجر بولتا ہے تو مر گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی 100 قسم کھا کر کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اگر محمد رسول اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنے آل اولاد، اپنے خاندان اور کل کائنات سے زیادہ محبت اور بھروسہ رکھنا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے 1300 سال کے بعد گورداسپور ضلع میں قادیان گاؤں میں، اور وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں مجھے اللہ نے محمد رسول اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ بات تو بڑی چھوٹی ہے، لیکن یہ پوری بات اسلامی عقیدوں کے خلاف ہے۔ کیسے؟ ہمارے عقیدے میں بنیادی طور پر آخرت کا بھی عقیدہ ہے، آپ 7واں کلمہ پڑھ لیں، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر حشر انہی جسموں کے ساتھ ہوگا، حفاتن عراتن غرلا، حدیث شریف میں ہے۔ صرف ارواح کا حشر نہیں ہوگا، آخرت ہمارے عقیدے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، اب 1300 سال کے بعد قادیان میں پیدا ہوئے، یعنی اس نے ایک اسلامی عقیدہ آخرت کا انکار کر کے حلول اور تناسخ، آوا گون کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس زمانے میں کچھ لوگ آئیں اور کہے ہندوستان کا دستور ہم نے ہی بنایا تھا آج کے 70 سال پہلے، ہم زندہ ہو کر کے آئے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں۔ کوئی پیدا ہو کہ صاحب آپ کے 5ویں پشت کے ہم آپ کے دادا پردادا سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا حق کوئی مانے گا؟ اسلام میں تناسخ نہیں ہے، حلول نہیں ہے۔ ایک انسان جو چلا گیا وہ اپنی آخرت میں چلا گیا، دوبارہ کسی بھی شکل میں وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ کہنا کہ ہم محمد بن کے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، پہلی بعثت میں محمد تھے، اب وہ احمد ہیں، ان کا یقین ہے یہ۔ کیا مسلمان اس بات کو مانے گا؟ کیا کسی مسلمان، کمزور سے کمزور مسلمان کے دل میں کیا یہ بات کبھی شک اور وہم کی طرح گزر سکتی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ جیسا ہو سکتا ہے؟ قادیانیوں کے بنیادی عقیدوں میں بعثت ثانیہ ہے، وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ مکے میں جو محمد رسول اللہ بن کے آئے تھے، قادیان میں وہ غلام محمد قادیانی بن کے آئے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ محمد رسول اللہ سے مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ساتھ اس بے ایمان کا نام بھی ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہا ہے مجدد الف ثانی سے غلام محمد کو نسبت کیا؟ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بھی پنجاب کے تھے، سرہند کے، تو کہا مجدد الف ثانی سے غلام محمد کو نسبت کیا؟ سرا کتنا بھی اونچا ہو سریا ہو نہیں سکتا۔
توا کتنا بھی کالا ہو کنہیا ہو نہیں سکتا. سنا ہے قادیہ میں بانسری گوکل کی بجتی ہے مگر ہر بانسری والا کنہیا ہو نہیں سکتا. اس نے جیسے یہ دعویٰ کیا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں ویسے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں کشن کنہیا ہوں. ایک ہندو نے آج تک اسے قبول نہیں کیا, ہزاروں مسلمانوں نے قبول کر لیا. ہمارا اس سے اختلاف کیوں ہے؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا, غلام محمد نام رکھا گیا, اسلامی طریقے کے مطابق ختنہ ہوئی, شادی بیاہ ہوئی, کفن دفن ہوا, نماز روزہ کرتا ہے اور اپنی پوری گمراہی محنت کا میدان رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو بناتا. ہم کو یقین ہے ایک مسلمان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن رہا تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا. گناہ ہو سکتا ہے, بے عمل ہو سکتا ہے, بد عمل ہو سکتا ہے, گنہگار ہو سکتا ہے, خدا توبہ کی توفیق دے, لیکن جب تک محمد رسول اللہ سے رشتہ ہے چاہے کتنا بھی تھوڑا ہو, کتنا بھی تھوڑا ہو. مولانا عبد الباسط دریابادی کہتے ہیں جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے, جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے, ہاں کام اگر آیا تو نام تیرا آیا. جی سمجھے تھے سیاہ کاری اپنی ہے فضو حد سے, سمجھے تھے سیاہ کاری اپنی ہے فضو حد سے, دیکھا تو کرم تیرا اس سے بھی سوا پایا. آپ رحمت للعالمین ہیں تو جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کی شفقت محبت ہمدردی کتنی ہوگی. یاد رکھو نبی ہمدرد سب کے ہیں, محتاج کسی کے نہیں ہیں. ہمدرد ہونے میں اور محتاج, ساری دنیا مل کے محمد عربی کا کلمہ پڑھے تب بھی ان کی شان کچھ بڑھنے والی نہیں ہے, اور ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے تب بھی ان کی شان میں فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان کو جو شان, جو شوکت, جو قدر, جو منزلت رب العالمین نے دیا ہے ان کی طرف سے دی ہوئی ہے, آپ کی وجہ سے نہیں ہے. کائنات ان کی وجہ سے ہے, ان کا مرتبہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے. تو میرے دوستو, ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عین محمد ہیں, محمد رسول اللہ دوبارہ بھیجے گئے ہیں, یہ عام سی بات نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان قادیانیوں کے عقیدے کو قبول کرتا ہے تو یاد رکھو قادیانی رہتے ہوئے مسلمان ہونا ناممکن ہے. اور کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو, اگر وہ اسلام پر ہے تو اس کا احمدی اور قادیانی ہونا ناممکن نہیں ہو سکتا. اس لیے ختم نبوت صرف ایک عقیدہ نہیں کہ بس ایک عقیدہ نہیں, تمام اسلامی عقیدوں کی بنیاد ہے. ہم علماء کرام ہیں, ہم کو ہر فتنے کے مقابلے میں محنت کرنا ہے, لیکن ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. یہ راست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے. مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے, آپ کے کمالات ذاتی ہیں. آپ کی مثال سورج سے دی گئی ہے, جیسے سورج کی اپنی روشنی ہے اور سارے چیزوں کی روشنی اور چاند تاروں کی سورج سے اخذ کی گئی. اس لیے آپ عام انسانوں کے نہیں, مسلمانوں کے نہیں, نبیوں کے نبی ہیں. آدم علیہ السلام کی نبوت آپ کے صدقے میں ہے, آدم سے عیسیٰ تک کی نبوت علیہ السلام آپ کے صدقے میں ہے. ایک ایسا نبی جو نبیوں کا نبی ہو, ایک ایسا نبی جو خدا کا چہیتا اور دلارا ہو, ایک ایسا نبی جس پر ایمان لانا نبیوں کے لیے ضروری ہو. ایک آدمی پنجاب سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دوسرا محمد مان لو, مسلمان مانے گا, تسلیم کرے گا؟ یاد رکھو دنیا میں ہر قوم کے ساتھ ہم گزارا کر سکتے ہیں. اس ملک میں بہت سے غیر مسلم ہیں, بات خالی نان مسلم کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان جب تک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مان لیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. میں نے ایک مرتبہ یادگیر کے جلسے میں مرزا مسرور کو چیلنج کر کے پوچھا تھا, آج بھی میں آپ کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں, قادیانی سن رہے ہوں تو جائیں جواب لے آئیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوتا ہے. 100 سال سے زیادہ ہو گیا مر کر کے اسے. اس کے بعد اب تک اور اب سے قیامت تک کیا کوئی دوسرا بھی نبی آئے گا اسی معنی میں؟
وہ جتنے معنی بتاتے ہیں، ذلی ہے، بروزی ہے، غایت اتباع سے حاصل ہوا ہے، دنیا کو بہت بڑی ضرورت ہے، عیسائیت کا قلعہ کما کرنا ہے، کفر کو خود تو غلامی کرتا ہے برطانیہ کی اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس لیے اللہ نے محمد کو دوبارہ بھیجا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے 1500 سال میں ایک تم آئے ہو، قیامت تک اور کتنے آئیں گے؟ سمجھو میری اس بات کو، ہمارے اکابر نے گرفت کیا ہے، اس لیے اب جھگڑا اس بات کا ہے، امت اسلامیہ کی غیرت کا جھگڑا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے کا واہمہ بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محاذ کی حفاظت حضرت رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کے حوالے کیا۔ یمامہ کی جنگ جو مسلمہ کے خلاف تھی، خالد بن ولید صحابہ کا لشکر لے کر کے گئے ہیں۔ آپ ولما سے پوچھئے، میری پشت پر ولما بیٹھے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، ہجرت کیا، احد ہوا، بدر ہوا، خندق ہوا، غزوات ہوئے، جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ ہے۔ 23 سال میں دنیا میں کوئی اتنا بڑا انقلاب جتنا محمد رسول اللہ لے آئے اور چند خون بہا ہے اس کے سلسلے میں، لیکن جب ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ آیا 1000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ہماری شان کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، آن کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو، جو مرزائیوں کے یار ہوں گے محمد رسول اللہ کے غدار ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کو رسول اللہ سے محبت ہو پھر ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ نرم ہو، ان سے بھی محبت، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہت سے بولے والے مسلمان کہتے ہیں احمدیت سے بھی جڑے رہیں گے اور ہم تو یاد رکھو احمدی ہوتے ہوئے مسلمان ہونا ناممکن ہے۔ جو احمدی ہو گیا اس کے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کا دامن چھوٹ گیا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے یہ خدمت کیا ہے اور قیامت تک نماز کی محنت، روزے کی محنت، دین کی محنت، تلاوت کی محنت، مدرسے کی محنت، مسجد کی محنت، ولوا سے پوچھو ایک طرف ہے، یہ ساری محنت میں روحانیت آئی ہے، طاقت آئی ہے، معنویت آئی ہے ختم نبوت کی وجہ سے۔ ان تمام محنتوں کی بنیاد ختم نبوت ہے۔ اس لیے جیسے صحابہ غیور تھے، جو ایمان صحابہ کا تھا، جو طریقہ صحابہ کا تھا، جو عقیدہ صحابہ کا تھا، جو راستہ صدیق اکبر کا تھا، قیامت تک اس امت کو اسی راستے پہ چلنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ وقت بہت ہو رہا ہے، مولانا اظہر مدنی کو بھی خطاب کرنا ہے اور اب تو آپ پر ہم دونوں لوگ مسلط کیے گئے ہیں۔ میں اب اتنی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اکابر کی مصلحت انہوں نے کہا کرو۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے اس محاذ کی حفاظت کیا، آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں گے؟ ارے بھائی نہیں بول رہے، سمجھا نہیں میری بات کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محاذ کے سب سے پہلے محافظ ہیں۔ انشاءاللہ اس امت کا وہ آخری فوجی جو اس فتنے سے ایک دم آخری صف پہ کھڑا ہے، اس کا حشر بھی محمد رسول اللہ کے پہلے صحابی، محمد رسول اللہ کے خلیفہ صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ جو جس لائق ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، مدد فرمائے، فتنوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء و احسن الجزاء۔ یقیناً جو آپ کا جذبہ ہے وہی ہمارا بھی جذبہ ہے۔ حضرت والا بیان کرتے رہیں اور فجر کی نماز یہیں سے پڑھنے جائیں، یہی الحمدللہ ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے جاری و ساری کر سکیں۔